وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی اوقات، رات اتنی زیادہ ہو چکی ہے، نہ چاہنے والا بھی سونے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور مجھے آپ کی قوت اور شجاعت اور تحمل کو داد دینا ہوگا. سخت ٹھنڈیوں کے موسم میں آپ کھلے میدان میں یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے. علماء اکرام کو دیکھنے دور دراز سے یہاں پر لوگ حاضر آئے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، کچھ باتیں آپ کے سامنے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ کے یہاں جلسوں کا ماحول ہے، میں کافی دنوں سے سنتا رہا، سیمانچل کا علاقہ، اتر دیناجپور اور بہار بنگال میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روزانہ جلسے ہوتے ہیں. علماء، خطبہ، شعراء سب یہاں پر سال بھر مصروف رہتے ہیں. میرے عزیزوں، جلسہ اور یہ اجتماع ظاہر سی بات ہے، جتنے بھی اسے اونچائی تک آپ پہنچائیں کسی نقیب کے ذریعے، کسی عالم کے ذریعے، تو زیادہ سے زیادہ نفل کام تک پہنچے گا، مستحب ہے. لیکن آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھر میں 5 نمازیں بھی فرض فرمائی. اس طرح کے کروڑوں جلسے ایک عشاء کی نماز کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز چھوڑ کر جلسے میں آ جاؤں اور یہاں سے سب کچھ ہو جائے گا، تو یہ خام خیالی ہے. جو اللہ تعالیٰ کا قرض ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گناہ 2 قسم کے ہیں، ایک شراب، نشہ کرنے والا گناہ، زنا کرنے والا گناہ. یہ بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ ہیں جن سے توبہ کر لے گا تو اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں صرف توبہ کرنے سے بھی نہیں بلکہ اس کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے. نمازیں چھوڑ کر زندگی گزارتا رہا اور اب یاد آیا تو توبہ کر لیا، صرف توبہ سے نہیں معاف ہوتا بلکہ اسے اپنی پچھلی قضا بھی کرنی پڑتی ہے. میرے عزیزوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لاکھوں کا خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ مولانا اول صاحب اعلان میں کہہ بھی رہے تھے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے آپ کے اوپر. لاکھوں کا خرچ کرنا، جلسہ کرنا، یہ آپ کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے. میری بات اگر آپ کو بری لگتی ہو تو مجھے معاف کریں. آپ 6 مہینے سے چندہ کرتے ہو یا 3 مہینے سے چندہ کرتے ہو ایک رات کے لیے، اس میں سارے پیسے ہم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں کی ایک روایت تھی کہ دین کو پہنچانے کا ایک ذریعہ جلسہ ہوا کرتا. جو لوگ روزانہ سن نہیں سکتے وہ کبھی کبھار علماء کو سن لیتے ہیں. لیکن اب سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہر عالم کا بیان موجود ہے، جو جسے چاہتا ہے وہ سن سکتا ہے. ان حالات میں جب صبح سے شام تک آپ موبائل میں بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں، مسائل شرعیہ بھی سنتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں،
پھر یہ اتنے بڑے جلسے کا جو ماحول بنایا جاتا ہے، میرے عزیزوں آج حالات ایسے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے نیوز وغیرہ، ہماری جوان بچیوں کو صرف نقاب کی وجہ سے کالج سے باہر کیا جاتا ہے۔ کرناٹک کی سرزمین جہاں سے میں آتا ہوں، ہمارا علاقہ ہے، حجاب پہن کر کے جانے والی لڑکیوں کے لیے کالج کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں تم پہن کے نہیں آ سکتی۔ کرناٹک کی پارلیمنٹ میں جو وہاں کا ویدھان سودا ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا ایک منتری کہتا ہے کہ جس عورت کو حجاب پہن کر کالج آنا پسند ہے اسے چاہیے کہ وہ پاکستان چلی جائے۔ تو یہ سب ٹپڑیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ سب تانے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کاش ہمارے قائدین اور علماء اور ہم سب مل کر یہ سوچے ہوتے کہ ہمارے بچیاں غیروں کی کالج میں جاتی ہی کیوں، ہمارے پاس کیوں بچیوں کے لیے کالج نہیں بنائے گئے، ہماری بچیوں کے لیے پردے کی پابندیوں کے ساتھ اسکول اور دیگر معاملات کی تعلیم کے لیے کوئی گہوارہ علم کیوں نہیں بنایا گیا کہ سارا پیسہ ہمارا صرف جلسوں کے لیے رکھا گیا، ہمارا سارا پیسہ صرف کھچڑا اور نیاز کے لیے رکھا گیا، ہمارا سارا پیسہ صرف نیاز کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات یاد رکھیں، جو قوم اپنے دینی اور دنیاوی علوم کے لیے خرچ نہیں کرتی تو پھر جاہل قوم اور نشہ کرنے والی قوم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جاہل قوم کو نشہ والی قوم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور نشہ والی قوم کا مطلب کیا ہے؟ اس پر کیسا بھی بادشاہ مسلط ہو جائے، گدھا ہے کہ کتا ہے، نشہ کرنے والے کو کیا فرق پڑتا ہے کرسی پہ کون بیٹھا ہے، اس کو اپنے نشے سے مطلب ہے۔ ایک وزیر سے بادشاہ نے پوچھا کہ میری سلطنت لمبے دنوں تک مجھے چلانا ہے تو میں کیا کروں رعایا کے ساتھ، اچھی سڑکیں بنا دوں، راشن پانی دے دوں، کیسے میری حکومت لمبی چلے گی؟ وزیر سیانہ تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جتنا بھی دو گے پھر بھی یہ کبھی کھڑے ہو جائیں گے تمہارے خلاف۔ میں بتاتا ہوں تمہاری کرسی اگر لمبی دیر تک چل سکتی ہے تو ایک کام ہے کہ سب کو نشے کا عادی بنا دو، چرس بھنگ پلانا شروع کر دو، سب کو جب یہ عادت لگ جائے گی تو وہ صرف اپنے نشہ سے مطلب رکھیں گے، کرسی کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ اور یہی حالات ہیں آج، جاہل ہونا نشہ والی قوم ہونے کے برابر ہے میرے عزیزوں۔ اب میں آپ کو صرف اور صرف جھنجھوڑنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ کاش ہماری یہ رقم بھی ہر شہر میں ایک گہوارہ علم قائم کرنے کے لیے خرچ ہوتی تو ہماری بچیاں دوسروں کے دروازے پر نہیں بلکہ ساری قوم کی بچیاں ہمارے در پر علم کی خیرات لینے آتی۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ایک دور بھی تھا، میں نے آج انقلاب دیکھا بھی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کانوینٹ پڑھائیں، کرسچنوں کے اسکول میں پڑھائیں تو فراٹے دار انگریزی بولیں گے اور بہت ٹیلنٹڈ بچے بن جائیں گے، بڑے کامیاب اور اچھے ڈاکٹر اور انجینئر بن جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف ایک مینٹلٹی بنی ہوئی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں پڑھانے سے ہی کامیابی ہے، لیکن ہم نے بدلتے ماحول کو بھی دیکھا ہے، بدلتے ماحول کو بھی دیکھا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہاں سے سفر کر کے جنوب ہند میں جائیں جہاں کیرلا کی سرزمین ہے۔ آج ہندوستان میں اسٹیٹس کی رپورٹ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیرلا ایک ایسا اسٹیٹ ہے جن میں 100% ایجوکیشن ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، 100% لوگ ایجوکیٹڈ ہیں۔ کیرلا کے تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر میں نے اتنے دورے کیے، بہت علاقے دیکھے، اگرچہ ہو سکتا ہے آپ کو زبان نہ سمجھ میں آئے لیکن ہر جگہ آپ کو علم کا ایک ماحول نظر آئے گا۔ بلکہ ہمارے ایک مقتدر عالم دین شیخ ابو بکر صاحب قبلہ جو مرکز الثقافت سنیہ کے بانی ہیں، ان کے انڈر میں خود 8000 مدرسے چلتے ہیں جو بچوں کے لیے مکاتب ہوتے ہیں، 8000 کے قریب، اور جو سی بی ایس ای بورڈ کے اسکول ہیں وہ 300 کے قریب اسکول ہیں۔ یہ انقلاب میں نے یہ دیکھا
میں کوئی لمبی چوڑی مبالغہ آرائی اور فضیلت بیان کرنے کے لیے حاضر نہیں آیا. ہماری گاڑی ایک جگہ سے گزر رہی تھی. ہم نے دیکھا ایک اسکول کے بورڈ کے باہر، ایک اسکول کے گیٹ کے باہر بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہماری اسکول میں قرآن پڑھانے کا بھی انتظام ہے. چلتے چلتے میں نے دیکھا، پوچھا تو پتا چلا کہ یہ پوری اسکول کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہندو لوگ چلاتے ہیں، اور مینجمنٹ جو کمیٹی ہے اس کا نام بھی ہندو ہی تھا. میں رک کر کے پوچھنے لگا، جس اسکول کو پورے طور پر نان مسلم چلاتے ہیں لیکن بورڈ میں یہ کیوں لکھا گیا ہے کہ ہمارے اسکول میں قرآن پڑھانے کا بھی انتظام ہے؟ تو وہاں کے ایک عالم دین نے کہا، اس لیے کہ یہاں پر حالات اب ایسے ہیں کہ مسلمان اپنے بچے کو اسی اسکول میں بھیجتے ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. دماغ بن چکا ہے، یہ ذہن بن چکا ہے، کوئی اپنے بچوں کو نہیں بھیجتا. تو ہمارے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے چاہے وہ مسلم اسکول ہو کہ نان مسلم اسکول ہو، وہ قرآن پڑھاتے ہی ہیں. ایک مدرس ہمارا بھی رکھتے ہیں، اگرچہ مینجمنٹ ان کی ہو، تاکہ مسلمان بچے بھی ہمارے پاس آ کر پڑھ سکیں. یہ انقلاب ہم نے دیکھا میرے عزیزوں. خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب تم ہر میدان میں یہ طے کر لو گے کہ میری ابتدا الحمدللہ سے ہوگی، تو پھر دنیا تمہیں گیٹ کے باہر کرنے پر نہیں اندر لینے پر مجبور ہو ہی جائے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی طرف توجہ کریں. آپ کی سرزمین سیمانچل، جیسے مولانا صاحب بتا رہے تھے، اکثر لوگ مزدوری کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بزنس کرو، تجارت کرو، مزدوری کرو، جو بھی کرو، لیکن میرے عزیزوں ایک روپیہ بھی تمہارے پاس آتا ہے امت مصطفیٰ کے مستقبل کے لیے کہیں خرچ کرو. آپ اپنا مائنڈ سیٹ کر لو کہ کہاں ہماری رقم جا رہی ہے. صرف نیاز میں، صرف عرس میں، صرف جلسے میں نہیں، یہ ایک رات کے لیے ایک قلعہ ایسا بناؤ کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک وہاں سے لوگ سیراب ہو سکے، وہاں سے اپنے علم کی پیاس بجھا سکے. ورنہ اس طرح کے اس سے بھی بڑے جلسے آپ کر سکتے ہیں، مجھے پتا ہے، اس سے بھی بڑی کانفرنس کر سکتے ہو. 10-15 لاکھ روپے خرچہ کر کے بھی پورے گراؤنڈ کو بھر بھی سکتے ہو. ہوگا کیا؟ تاریخ میں صرف اتنا بتایا جائے گا کہ ایک رات کو اتنا بڑا جلسہ ہوا تھا، لیکن آنے والی نسل کو کچھ پتہ نہیں. لیکن اگر آپ کوئی ایک دینی ایسا ادارہ قائم کرتے جہاں پر دنیاوی علوم کی بھی خیرات ملتی ہو، تو میرے عزیزوں 25 سال گزر جائیں، 50 سال گزر جائیں، بچے وہاں پر علم حاصل کرتے رہیں گے اور کہیں گے ہمارے فلاں بزرگوں نے اس کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا. ان باتوں کی طرف توجہ کریں، ورنہ زبردستی آپ کو اس طرح اتنی رات تک جلسے کرنے کا کوئی حاصل نہیں نکلے گا، کوئی حاصل نہیں نکلے گا. اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے سامنے میں اگر حاضر آیا ہوں تو میرے کوئی لمبے چوڑے ڈیمانڈ نہیں ہوتے، اور نہ ہی میں اس لائن کا تجارتی آدمی ہوں، نہیں، اور نہ ہی میں نے جلسوں کو یا تقریروں کو اپنے معاش کا ذریعہ بنایا ہے. لیکن آپ کو صرف اور صرف میں اپنا درد دل اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے عزیزوں جلسوں میں نہیں آؤں گا، کسی بھی جگہ بیٹھ کر کے بھی میں میسج دوں گا، میرا مولا پہنچائے گا، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر. میں ممبئی میں بیٹھ کر کے تقریر سنتا ہوں، بہار والے بھی سنتے ہیں، بنگال والے بھی سنتے ہیں. جلسہ نہیں ہوگا اگر آپ مجھے نہیں بلائیں گے تو میرا کچھ نہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا نظام چلاتا رہے گا. لیکن میرے عزیزوں آئندہ جو آنے والے حالات ہیں اس کے لیے آج ہی تیاری کریں. آئندہ اس سے بھی سخت حالات آنے والے ہیں. تم کس کی چوکھٹ پر جا کر بھیک مانگو گے کہ ہمارے لیے نوکری چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے علم کی سرٹیفکیٹ چاہیے، داخلہ چاہیے، کہاں کہاں جا کر بھیک مانگیں گے. عزیزان گرامی اوقات، پورے ہندوستان بھر میں جین آبادی
0.5 میں آتی ہے، 0.5 میں آتی ہے، لیکن ان کی 10 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں جس کی آبادی، اور آپ کی آبادی 15% پر آتی ہے۔ کل ملا کر کے 2-4 یونیورسٹیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ بھی بہت برسوں پہلے قائم کی ہوئی۔ اب تو کوئی یونیورسٹی بھی نہیں بنتی، کوئی کالج بھی نہیں بنتی۔ جب تک آپ زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے، یہ دنیا تمہیں پیچھے چھوڑ جائے گی۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، اور مقابلے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت ضروری ہے۔ علماء ہوں، ائمہ ہوں، عوام ہوں، کالج والے ہوں، یونیورسٹی والے ہوں، تم اگر دنیا سے لوہا لے سکتے ہو تو سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کی زمین پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک گھریلو عالم تھے، مولوی تھے، بلکہ سائنس کے ایسے ماہر تھے کہ وقت کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ان کا جواب دینے سے مجبور ہو گئے، عاجز ہو گئے، قاصر رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میتھمیٹکس کے ایسے ماہر تھے کہ ان کے لکھے ہوئے حساب، ان کے لکھے ہوئے میتھ آج تک حل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ سمت قبلہ کو پہچاننے کا علم اگر آپ دیکھیں، جیومیٹری فیل ہو جائے گی، اور جو دیگر علوم ہے، اعلیٰ حضرت نے کس علم میں اپنی قلم کو نہیں چلایا ہے، تو کیا وہ صرف اور صرف دیسی مولوی کی طرح رہنے لگے؟ میرے عزیزوں، دنیا میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے تو ہر علم کے میدان میں انہوں نے مہارت حاصل کی تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اپنی غیور نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا، تمہاری کتنی نمائندگی ہے، تمہاری کتنی نمائندگی؟ یہ رونا جو ہے، روتے رہتے پولیس کا ظلم ہمارے اوپر ہے، پرشاسن کا ظلم اتنا ہے، ہمارے ساتھ تعصب کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ دوگلا پن کیا جاتا ہے، سوتیلا پن کیا جاتا ہے۔ تم سسٹم میں کیوں نہیں آتے؟ تم سسٹم میں کیوں نہیں آتے؟ پرشاسن میں ہو، پولیس میں ہو، تمہاری نمائندگی کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے نوجوان کیا اس کو عیب سمجھتے ہیں پولیس میں جانا؟ دیش کی حفاظت کرنے کے لیے یا اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے کیوں نہیں بڑھتے؟ فوج میں تمہاری کتنی نمائندگی ہے؟ IAS IPS ہر سال ہو جاتے ہیں ایگزام، اس میں کتنے لوگوں کی نمائندگی ہے؟ جب آپ بڑھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر یہ رونا بھی چھوڑ دو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہ رونے سے کوئی مطلب نہیں۔ آج کے بعد یہ طے کر لو میرے عزیزوں کہ ہر میدان میں ہمارے نوجوانوں کی نمائندگی رہے گی انشاءاللہ۔ اب میں بات عرض کرتا ہوں، یہ مختصراً آپ کے رات کی تاخیر کے عوض میں نے تھوڑی سی باتیں آپ کو ضمناً پیش کر دی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں ان غلاموں سے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے رسول آپ ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے پیچھے چلے، تمہارے پیچھے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو چلے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود اس سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کرے گا۔ تمہارے لیے صرف اور صرف اتنی بات ہے کہ رسول کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ امت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا ہے، آپ سب حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، حضور کا نام لینے والے لوگ ہیں۔ یہاں تو ایسے ہیں کہ جو اپنی گردن حضور کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہم نے ہر جلسے میں دیکھا ہے، ہر جگہ نعرے لگاتے دیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، ٹھنڈے دل سے ذرا سوچ کر کے بتاؤ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے کر گئے تھے، کیا اسی اسلام پر ہم آج قائم ہیں؟ کیا وہی اسلام ہمارے گھروں میں ہے آج؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ اکثر اس کا ترجمہ اس طرح بھی سنتے ہوں گے آپ کہ اسلام غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں میں ختم ہوگا، مگر محدثین نے اس کی شرح میں یہ بھی فرمایا اسلام غریبوں سے شروع ہوا نہیں، اسلام اجنبی تھا شروعات میں،
اسلام ابتدا میں اجنبی تھا اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کو پھر اجنبی کر دیا جائے گا، یہ اجنبیت کی طرف آ جائے گا۔ دیکھو آج ہمارے گھروں میں ہم نے اسلام کو اجنبی بنا دیا ہے، کہاں ہے اسلام ہمارے گھروں؟ بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں نام پر حضور کے مر مٹنے کی، قربان ہونے کی۔ تم اپنی عورتوں میں اسلام نہیں پسند کرتے ہو؟ عورتوں پر اسلام کیوں نہیں پسند کرتے؟ ان کی نسبت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے کرانے پر تو تلے رہتے ہیں، لیکن دوپٹہ پسند نہیں کرتے، ان کے لیے برقع پسند نہیں کرتے۔ ارے یہ پرانے خیالات کے ہیں، ہم تو اب فیشنیبل ہو چکے ہیں۔ وہ نوجوان جو گردن کٹانے کی بات کرتے ہیں، چہرے پر داڑھی آنے نہیں دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے تمہیں کس بات کی نفرت ہے؟ کیا کہنے حضرت؟ واہ، کون سی چڑ ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہر ایک کو معلوم ہے، اس نبی پاک کی سنتوں سے بھاگتے کیوں ہو؟ تمہیں کڑوی کیوں لگتی ہے؟ یاد رکھو، تم ہزار نفرت کرو، ہزار بھاگو، ایک دن آئے گا جب قبر میں تم بھی جاؤ گے، ہم بھی جائیں گے، اور سامنا حضور پاک سے کرنا ہوگا۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف لائیں گے، اور اس دن تمہیں پوچھا جائے گا، فرشتے پکڑ کر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہ سوال تو ہوگا نا قبرستان میں، قبر میں یہ سوال ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا جب تم حضور کی طرف دیکھ کر کہنے والے ہوں گے کہ یہ میرے آقا ہیں، رسول پاک اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور ارشاد فرمائیں گے خبردار تو میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں جب تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا تو یہاں کیوں دیکھ رہا ہے؟ دنیا میں جب حضور کا چہرہ پسند نہیں تھا تو قبر میں حضور کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، کیا کہنے؟ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس مجدد وقت نے پوری امت کو یہ درس دیا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اے میرے عزیزو، تم کہاں کہاں چکر لگاؤ گے، کس کس نیتا کے پیچھے جے جے کرتے گھومو گے؟ آدھی زندگی یوں ہی تمام ہو گئی، اب بچی ہوئی جو زندگی ہے قبر کی طرف جانے والی ہے۔ ایک بات میری یاد رکھ لینا، سڑک پر جس راستے پر بھی چلنا ہے چل لو، بورڈ تو دیکھتے نا، کلکتہ جانے والا روڈ ہے، پٹنہ جانے والا روڈ ہے، لکھنؤ جانے والا روڈ ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں تم جس روڈ پر بھی چلو گے، کلکتہ، لکھنؤ، پٹنہ نہیں، ہر راستہ قبرستان ہی کی طرف جا رہا ہے، ہر راستہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ تمہاری زندگی کا جہاں بھی جاؤ، جس راستے پر بھی چلو، اس زندگی کا آخری راستہ تمہیں قبرستان ہی لے جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا، نہ مان کر کے کوئی موت سے بچا بھی نہیں ہے اور بھاگا بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک یوں کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت آ کر پکڑے گے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط بنائے ہوئے قلعے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، موت آنی ہے وہاں آئے گی۔ عزیزان گرامی، یہ بچی ہوئی جو زندگی ہے کیوں نہ حضور کے قدموں میں ہم لگا دیں، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لگا دیں۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، چند دنوں پہلے کی بات، ایک نوجوان منہ لٹکائے آتا اور پریشان رہتا، وظیفہ چاہیے تھا، تعویذ چاہیے تھی۔ ہم نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ جوانی کے عالم میں کئی لٹکے ہوئے چہرے ایسے نظر آتے ہیں۔ کہا کہ میرے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا ہے، میں کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا، میری لیلا چھوڑ کر چلی تھی، اس کی معشوقہ، اس کی محبوبہ چھوٹ گئی، افیئر تھا، بریک اپ ہو گیا۔ یہ سب تو چلتا ہی ہے شہروں، اور اس کے چین اور سکون غارت ہے، منہ لٹکائے گھوم رہا ہے، اور اس کو اب دل کے قرار کے لیے وظیفہ چاہیے، تعویذ چاہیے۔ میرے عزیزوں، ایک دو نہیں، ایسے دسیوں ہیں، لیکن میں مثال کے ساتھ آپ کو ایک بات یوں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اس نوجوان بچے سے اتنی بات کہی کہ بیٹا اگر دل دینا تھا تو ایسی لیلا کو کیوں دیا جو روز اپنا گھر بدلتی،
کیوں دیا؟ ایک ہی دل تو اللہ نے دیا تھا، اور ایسی جگہ پر اپنا دل کیوں دھڑکنے کے لیے مجبور کیا؟ ہاں اگر دل دینا تھا تو مکین گنبد خضرا کو دیتا، آج سارے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا دیتا۔ وہاں کا حال تو یہ ہے، ایک بار جس نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، دنیا تو دنیا، قبر تو قبر، حشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، سرزمین رضا نگر بنگوا۔ محشر کے میدان کے سلسلے میں بھی یہ کہا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، تم قیامت کے دن دیکھو گے میرے کندھے پر چادر ہوگی اور وہ گر رہی ہوگی، پھسل پھسل کر گر رہی ہوگی، اور میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ رہا ہوں۔ میدان محشر کی بات، جو انہیں پکڑ پکڑ کر کے کل صراط کی طرف لے جا رہا ہوگا اور جنت کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ جو نبی وہاں پر عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ عزیزان گرامی، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محشر کے میدان میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پکڑ کر جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہو، اس رسول کے قدموں میں دل دیا ہوتا تو کل بروز قیامت حشر میں رسوائی نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، ذلت نہیں اٹھانی پڑتی۔ یہاں تمہارے پاس ایک دل ہے۔ اچھا اعلیٰ حضرت کی بات بتا دوں، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا دل کسے کہتے ہیں؟ دل کسے؟ آپ سب کے سینے میں دل ہے نا؟ دل ہے تبھی تو بیٹھے ہیں۔ دل کیا چیز ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا، اور سر بھی ہے تمہارے دونوں کندھوں کے اوپر کدو کی طرح۔ یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا دل کیا ہے اور سر کیا ہے؟ سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، حضور کی یاد سے جو بھرا ہوا ہے اسی کو دل کہتے ہیں، ورنہ وہ دل ہی نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے، گوشت کا ٹکڑا۔ اور حضرت بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جس دل میں حضور کی محبت نہیں اس دل میں تو کتے رہتے ہیں، کتے بستے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے حضور کو جس نے نہیں اپنایا وہ سارے کتوں کو دل میں رکھا ہے، اور نبی پاک کی محبت کرنے والا کبھی دنیا میں کسی طاقت کے سامنے جھکتا ہی نہیں، جھکتا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں ہے، دل میں ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی دل ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ پھر پوچھا گیا سر کسے کہتے ہیں؟ تب فرماتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان ہے، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ عزیزان گرامی، یہ دل لٹکائے ہوئے گھومنے والے لوگوں سے میں ایک بات بتا دوں، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بار نصیحت کرتے ہوئے بیٹھے تھے، ہم نے اعلیٰ حضرت کے اشعار کبھی آپ کے سامنے پڑھے یا تشریح پوچھی تو لمبی باتیں ہو گئی۔ ایک مثال، ایک تشریح جو حضرت نے فرمائی تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی حمد آپ نے پڑھی ہوگی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سنا ہے نا آپ نے اعلیٰ حضرت کی حمد؟ اس کا آخری شعر ہے، اس کے آخری دو شعر ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جو لکھا ہے اس کی تشریح سنو گے تو دل پاک پاک ہو جائے۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، دل کی بات آئی میں عرض کر رہا ہوں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ کیوں لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا مقام و مرتبہ قطب الارشاد کا تھا۔ اولیاء کرام میں ایک درجہ ہوتا ہے قطب الارشاد کا، اور قطب الارشاد کسے کہتے ہیں؟ اپنے زمانے کا وہ ولی جس کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دوسروں کو ولایت عطا کرتا ہے، اسے قطب الارشاد کہتے ہیں۔ اور قطب الارشاد کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سارے اولیاء کو جس بات کا حکم دے، سارے اولیاء کو وہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔
قطب الارشاد اپنے زمانے کے اولیاء کو جس بات کا حکم دے سارے اولیاء اس کام میں لگ جاتے ہیں. تو اب قطب الارشاد اعلیٰ حضرت تھے. یہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ رہا ہوں کہ چوچا شریف کے بزرگ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے وقت کے قطب الارشاد تھے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے اولیاء کو ایک بات کے کام پہ لگا دیا, ایک کام پہ لگا دیا. وہ کام کیا تھا؟ ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. اعلیٰ حضرت قطب الارشاد ہے اور اپنے وقت کے اولیاء سے کہا میرا دل ڈھونڈ کر کے لاؤ. کہاں ہے؟ دل ڈھونڈ کر کے لاؤ. ظاہر سی بات ہے اگر دل اسی گوشت کے ٹکڑے کا نام ہے تو سب لوگ کہتے ہیں اے رضا تیرے سینے میں ہے, دیکھ دھڑک رہا ہے. لیکن دل خالی اس ٹکڑے کا نام نہیں ہے, دل کچھ اور بھی ہے. آپ نے اعلیٰ حضرت نے کہا سارے اپنے وقت کے اولیاء سے ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدا ہے, نہ کوئی گیا نہ آیا تجھ حمد ہے خدا ہے. اب اعلیٰ حضرت نے جب حکم کیا تو سارے اولیاء ڈھونڈنے پر لگ گئے, پوری دنیا میں پھیل گئے کہ رضا کا دل ڈھونڈنا ہے کہاں ہے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا, پھر سب جمع ہو کر واپس آئے اور جواب دیا امام احمد رضا کو. ان کا جواب بھی اعلیٰ حضرت نے اپنی حمد کے آخری شعر میں لکھا. اور سارے اولیاء نے جواب میں کیا کہا؟ ہمیں اے رضا تیرے دل, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. یعنی ہم بہت ڈھونڈے, جگہ جگہ ڈھونڈ کر کے آئے اے رضا ہمیں پتہ چل گیا دل کہاں ہے تمہارا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آئے. کہاں پہ؟ در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسے پایا تجھے حمد ہے خدایا. یہ وہ لوگ ہیں جو رہتے بریلی میں تھے اور دل لگتا رہتا تھا تاجدار مدینہ کی درخواست. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک نعت میں یہ بھی کہا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. کیا کیا ہوتا ہے انسان کے پاس؟ جان ہوتی ہے, دل ہوتا ہے, ہوش ہوتا ہے, خرد. خرد کہتے عقل کو. یہی چار چیزیں تو ہے انسان جس سے حرکت کر رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان بھی گئی, دل بھی گیا, ہوش بھی گیا, خرد بھی گئی, سب گئے مدینے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یہ ان عاشقوں کی بات میں کہہ رہا ہوں جن کا جسم صرف یہاں زمین پر دکھتا اور باقی روح پوری قدمان مصطفیٰ پر ہوا کرتی ہے. زندگی گزارو تو ایسی گزارو کہ یہاں رہو لیکن تمہارا دل تڑپے تو مصطفیٰ کی یاد ہوتا. عزیزان گرامی اوقات, مجھے حیرت ہوتی ہے جن نوجوانوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ہے, ان کی راتیں ایسی گزرتی ہیں کہ ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوئے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو باجے گانے اور دھوم دھڑاکے اور ساؤنڈ باکس گرج رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھروں میں صبح ہو رہی ہوتی ہے. کیا یہی جینے کے سلیقے اور طریقے تمہارے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم عزم کرو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی علیہ کہتے کہتے. یہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی زندگی ہے. آج بدلو اپنی زندگی کو. سنتوں سے شرم کیوں کرتے ہو, نفرت کیوں کرتے ہو, بھاگتے کیوں ہو اس دنیا سے ڈرتے ہو, یہ چور دنیا سے ڈرتے ہو, ان آتنکیوں سے ڈرتے ہو جو کسی نوجوان داڑھی والے کو پکڑ کر کے موب لنچنگ کر دیں گے. تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ داڑھی رکھوں گا تو یہ مار ڈالیں گے مجھے, ٹوپی پہنوں گا تو یہ مجھے گرفتار کریں گے. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھ لینا, اگر اللہ نہ چاہے تو پوری طاقتیں مل کر تمہارا بال بھی نہیں ہلا سکتی, بے شک بال بھی نہیں ہلا سکتی. اور اگر تمہارا امتحان مقصود ہے تو میں اور تم کیا بلال حبشی کو بھی مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا ہے, نہیں ہوا؟ حضور کے قدموں میں رہنے والے وہ صحابی جب مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے گئے, ان کے سینے پر پتھر رکھا گیا اور ان کی پیٹھ پر انگارے جلا کر لگائے جاتے تھے کوئلے کے. تو میرے عزیزوں ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر اللہ کو امتحان لینا مقصود ہے تو سولی پر بھی چڑھائے جا سکتے ہو, جیل کی سلاخوں میں بھی بھیجے جا سکتے ہو,
تمہاری داڑھی بھی کھینچی جا سکتی ہے، ٹوپی بھی کھینچی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے کھینچنے سے میں ٹوپی بھی پھینک دوں، داڑھی بھی پھینک دوں، اپنی شناخت ختم کر دوں، نہیں، بلکہ اس کے بعد ایمان بلال حبشی کی طرح اور مضبوط ہونا چاہیے۔ تو جتنی مارے گا اتنا میرے دل میں اور میری زبان پہ اللہ کا نام جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ استقامت ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تم نبی پاک کی سنتوں سے اگر تم بھاگو گے دوسروں سے کیا توقع رکھو گے؟ آج کیا حالات ہے، تمہاری نمازوں کے لیے جگہ تنگ کر دی جا رہی ہے۔ ارے آپ سوچو ٹھنڈے دل سے، یہ تمہاری مسجدیں کیوں نہیں توڑیں گے؟ یہ تمہارے میناروں کو کیوں نہیں برباد کریں گے؟ یہ تمہاری جمعہ پر اڑنگے کیوں نہیں ڈالیں گے؟ اس لیے کہ پتہ ہے تم مسجدیں تو بناتے ہو، فجر میں یہ مسجدیں چیخ چیخ کر بلاتی ہیں، لیکن تم کوئی نہیں جانتے۔ یہ مسجدوں کا پیٹ نہیں بھرتے۔ مسجدوں کے ساتھ جو ناانصافی اور ناروا سلوک تمہاری طرف سے ہوتا ہے تو پھر یہ تم توڑے نہیں، یہ تو تمہاری مسجدیں ختم ہی تو کریں گے۔ تم خود جب مسجدوں کو آباد نہیں کرنا چاہتے تو پھر روتے کس بات کے؟ کس بات کے لیے روتے ہو کہ ہماری مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں؟ تم اگر اپنی مسجدوں کو آباد رکھتے ان نمازوں سے، مجال ہے ان کی کہ مسجد کو توڑنا تو دور کی بات، آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی وقار، آج واپس آ جاؤ اپنے اسی وقار پر کہ جہاں لوگ اپنی دکانوں کی طرف نہیں اذان کی طرف پہلے توجہ کرتے تھے۔ صحابہ، تابعین، اولیاء، ان کے بعد مومنین متقین کا حال تو یہ تھا۔ لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی تھے، لوہا گرم ہوتا تھا، لوہا، اور اس پر ہتھوڑا مار مار کر کے اس کو نقش کرنا ہوتا۔ ہتھوڑا اٹھائے ہوتے، لوہا گرم ہو چکا ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے جو لوہے کا کام کرتے ہوں گے وہ جانتے ہیں جب تک وہ لوہا گرم ہے اتنی دیر میں جلدی جلدی مارنا ہوتا، نہیں تو پھر اس کو آگ میں تپانا پڑے گا۔ لیکن اگر لوہے پر مارنے کے وقت ہتھوڑی اٹھایا اور اللہ کی طرف بلاوا اگر آ گیا، اذان کی آواز آئی، تو صحابی کا معمول یہ تھا کہ پھر ہتھوڑا نہیں مارتے بلکہ کندھے کے پیچھے سے پھینک دیتے، ہتھوڑے کو پیچھے سے ہی پھینک دیتے۔ نہیں، رب تعالیٰ کی طرف بلاوا آ گیا، اب اس کے بعد مجھے روزی کمانا بھی جائز ہے۔ اور تم نے کیا کیا بہانے بنا رکھے اپنے بزنس کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنی جاب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو اسی چھوڑ رکھا ہے۔ کسی کی 20-20 سال کی نماز قضا ہے، کسی کی 25 سال کی نماز قضا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ نمازیں جو قضا ہے چھوڑ دی جائیں؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا جس بات کا سوال ہوتا ہے وہ نماز کا، اور جو نماز کے حساب میں پھنس گیا وہ سارے معاملات میں پھنس جائے گا، سارے معاملات میں پھنس جائے گا، پھر نکل نہیں پائے گا۔ سورہ مدثر کی آیت ہے 29ویں پارے کی، جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو سوال کریں گے، میاں تم کیوں آئے دوزخ میں، تم کیوں آئے؟ عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، تم کیوں دوزخ میں آئے، تم کیوں دوزخ میں آئے؟ تو سنو دوزخیوں کا جواب کیا ہوگا، قالوا لم نک من المصلین، ان میں سے اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں آ گئے۔ بے نمازیوں کو 900 سال تک بھی دوزخ ہو سکتی ہے، دوزخ میں جلنا ہوگا۔ میرے عزیزو، آج تمہارے پاس صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تندرستی بھی ہے۔ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے جیم کرنے کے لیے جاتے ہیں، فٹنس کے لیے، اتنے بڑے بڑے وہ ڈمبل اٹھاتے ہیں، 10-10 کلو کے، 25-25 کلو کے، 1-1 گھنٹہ ورزش کرتے ہیں، باڈی بنانا ہے۔ ارے میاں پتہ نہیں اتنی طاقت کی چیزیں اٹھاتے ہو، کھاتے ہو، محنت کرتے ہو، پسینہ بہاتے ہو، لیکن فجر کی 2 رکعت ان کے لیے بھاری پڑ جاتی ہے۔ جو جیم میں ورک آؤٹ کرتے ہیں 1-1 گھنٹہ، 2-2 گھنٹہ وہاں پر کام کرتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، پیشانی جھک نہیں پا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ کی عبادت میں نہیں لگتا، اس لیے اس دل کا علاج کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دل کو پہچاننا ہے کہ آپ کس پوزیشن میں ہے تو انہوں نے 3 علامتیں بتائی ہیں۔
اگر مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو گیا۔ اگر قرآن کھولو گے، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، رکوع 2 رکوع، صفحہ 2 صفحہ کے بعد دل بیٹھنے لگتا ہے،